بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہمیں صبر سکھاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے سے قبل مکہ مکرمہ کے بہت برے حالات تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام برے حالات میں بھی استقامت کا معاملہ فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں لوگوں میں اتنی برائیاں پھیلی ہوئی تھی کہ لوگ شراب نوشی کیا کرتے تھے جیسا کہ ہم پانی استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ اس طریقے سے شراب کو استعمال کیا کرتے تھے۔ غارت گری اتنی عام تھی کہ ایک دوسرے کا قتل کرنا ان کے لیے عام تھا، اور بے حیائی کا عالم یہ تھا کہ کعبہ شریف کا ننگے طواف کیا جاتا تھا۔ ان تمام حالات میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ عزم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پوری طور پر مکمل رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں کبھی بھی کہیں پر بھی ان گندگیوں کا ذرا برابر بھی اثر باقی نہ رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی پاکیزہ تھی، اور اعلان نبوت کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ بڑی ہی پاکیزہ زندگی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اعلان نبوت فرمانے کے بعد اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اسلام کی دعوت دینے لگے، تو تمام کفار اور مشرکین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارکہ کو سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، جس کو ہم شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ اس کا اثر اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارکہ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کے لیے روکا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان مبارکہ پتوں پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، پتے کھا کر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، مگر کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارادوں میں ذرا برابر کمی نہیں آئی، نہ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں کمی آئی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس استقامت اور اس عزم کو دیکھ کر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی کس طریقے سے حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف میں گئے تھے تو شر پسندیدوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک خون سے لہو لہاب ہو گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام جسم سے خون بہنے لگا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو بارگاہ نبوی میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہاڑ کے فرشتوں کو لے کر حاضر ہوں، اگر آپ حکم دیں تو یہ قوم کو میں جبلوں کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں گا، اور یہ جو زمین دکھ رہی ہے انہی پر ان کو الٹا دوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اپنے عزم اور اپنے ارادوں میں پکتے رہے اور کہا، اے جبرائیل، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں امید کرتا ہوں یہ لوگ جو آج مجھ پر پتھر برسا رہے ہیں اور ان کی نسلیں جب آئیں گی وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دیں گے، وہ اسلام پر برقرار رہیں گے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ اکرام میں بھی عزم آیا، صحابہ اکرام بھی استقامت کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنے لگے۔ چنانچہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو پہلی خاتون شہیدہ ہے، جب آپ کے سامنے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا اور ان کو کھینچا گیا، اپنوں کا یہ درد دیکھتی مگر کبھی اسلام کی مخالفت نہ کرتی، ان کو طرح طرح کی آزمائشیں ڈالی جاتی اور ان سے یہ کہا جاتا، اگر تم اسلام نہیں چھوڑو گی تو تمہارے ساتھ ایسا کیا جائے گا، اگر تم اسلام نہ چھوڑے گی تو تمہارے ساتھ ایسا کیا جائے گا۔ آخرکار ان کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ دیا جاتا ہے اور خود سوار ہوتے اور آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سمیہ رضی اللہ عنہ کے بدن مبارک کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی۔ آخرکار ابو جہل تیر برساتا ہے اور ناف پر آپ کو وار کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتی۔ دیکھیے استقامت کی کیا دلیل ہے، دیکھیے صحابہ اکرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے استقامت کے ساتھ دین پر رہتے تھے۔